اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے ڈاکٹر کو میرے تک ایکسیس دی جائے. ہم نے جو ڈاکٹرز کے ساتھ بات کی ہے وہ پہلے سے کلیئر ہیں اور پہلے بھی بتا چکے ہیں. انہوں نے کہا پٹیشن ڈالی جائے تاکہ میرے ڈاکٹر میرے تک ان کو رسائی دی جائے. لیکن اب ہم نے یہ کہا ہے کہ اگلی دفعہ اگر آپ جائیں تو ان کو پلیز بتا دینا کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا نہیں ہے عمران خان کو جیل میں, ہمیں ان کو ہسپتال میں دیکھنا ہے. ہمیں ان کے ہسپتال میں سارے چیک اپ, سب کو پتا ہے کہ کب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سارے مکمل ٹیسٹ کریں گے, اس کے بعد تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ آپ کی جو کنڈیشن ہے یہ ہوئی کیوں ہے. اور یہ صرف آنکھ کو دیکھنے سے نہیں ہوگا, ہمیں ضروری اور ارجنٹ ہے. ہمارے ڈاکٹرز نے کہا یہ ارجنٹ ہے کہ آپ شفا انٹرنیشنل لے کر عمران خان کو جائیں, ادھر ان کے سارے چیک اپ اور ایگزامینیشن ہو. اس کے بعد جو اسپیشلسٹ وہاں پہ ہوں گے ان کی نگرانی ہوگی عمران خان کے ڈاکٹرز کی, کیونکہ عمران خان کی جو ہسٹوریکل سارا ڈیٹا ہے میڈیکل وہ عمران خان کے ڈاکٹرز کے پاس ہے, اور فیملی کی موجودگی ضروری ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, یہ اتنا جھوٹ بول چکے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جب آپ پیمز میں لے کر جائیں گے, ایک سرکاری ہاسپٹل ہے, اس کے اندر ہم کیسے ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہ جو آنکھ میں ٹیکا لگتا ہے اس کے بعد اس کی آفٹر کیئر ہوتی ہے, اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اور ایک آدھے گھنٹے میں جو ہمیں رات کو پتا چل رہا ہے ٹیکا لگایا, گاڑی میں ڈالا, واپس جیل کے اندر. تو عمران خان کی مانیٹرنگ تو نہیں ہو رہی, یہ عمران خان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں پچھلے ہفتے میرے خیال میں پچھلے سے جمعے کا دن ہوگا یا ہفتے کا دن ہوگا, ہمیں یہ باری باری کہا جا رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہے تھے, پہلے شاید ایاز صادق نے کہا کہ جیل میں بھیجنا ہے, 2 ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں جیل میں, عمران خان کے جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز نے کہا, بڑا کلیئرلی کہا کہ ہمیں ان کو جیل میں بھیج کے فائدہ کیا, وہ جیل ہے, وہ ہاسپٹل نہیں ہے, ہمیں ان کو ہاسپٹل پہنچانا ہے. ایک دفعہ کہا. تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ اب محسن نقوی کی کوئی کانفرنس کال ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ, اور اس میں محسن نقوی نے گارنٹی, یہ لفظ استعمال ہوا تھا ہمارے ساتھ, جو حسین ان کے لیے فون کر کے ہمیں پیغام مجھے دیا اور ہمارے فیملی کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں تسلی کرو, یہ الشفا کا جو نام آ رہا ہے یہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی گارنٹی دے رہا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہی ہوگا اور فیملی ممبر اور ڈاکٹر کی موجودگی میں ہوگا. اب ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ تھی, جن کے ساتھ محسن نقوی نے یہ گارنٹی دی تھی, وہ تو آ کے ٹی وی پہ بتائیں کہ محسن نقوی نے آیا ان کو کیا کہا تھا. کیونکہ اس کے بعد اگلی چیز جو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں پورا دن کچھ نہیں پتا تھا. ہمیں صرف یہ پتا تھا ٹی وی سے کہ کوئی 2 ڈاکٹر اندر گئے, لیکن ہمیں کئی دفعہ یہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, کئی دفعہ مانتے ہیں, کئی دفعہ نہیں مانتے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تصدیق بھی نہیں ملتی ہے کسی سے. پھر ٹی وی پہ پتا چلا کہ کوئی ڈاکٹر اندر چلے گئے ہیں, وہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں جیل کے اندر. تو وہ جو محسن نقوی پچھلے ہفتے ٹیوزڈے کو ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری پریس کانفرنس کر کے بتا رہے تھے کہ 3 دن کے لیے عمران خان کے علاج میں تاخیر ہوئی ہے, تو علاج تو عمران خان کا نہیں ہو رہا تھا, وہ تو صرف جیل میں معائنہ کے لیے تاکہ ان کو سپورٹ کر سکیں, جو ان کے ڈاکٹرز نے جو انہوں نے پہلے اپنا وہ جو بنایا ہوا تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اور ڈاکٹر بھیج دیے. اب سرکاری یہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو میری بہن نے بھی کہا کہ یہ تو رپورٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, جس طرح انہوں نے رپورٹ بنائی ہوئی ہے, کسی ڈاکٹر کو آپ بھی جا کے دکھا دیں, سارے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو جانتے ہوں گے, ان کو پوچھ لیں کہ آیا یہ مکمل رپورٹ ہے, یہ عمران خان کے ساتھ اس قسم کا مذاق ہوگا. تو جب بلکہ میری بہن تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو پمس کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے, جنہوں نے عمران خان کا معائنہ کیا ہے, وہ کیوں نہیں آ کے پریس کانفرنس کر کے بتاتے کہ کیا ہوا ہے. ہم نے تو کسی ڈاکٹر سے نہیں سنا جو ان کا علاج کر رہے ہیں, وہ جو ذمہ داری اٹھا رہے ہیں عمران خان کے علاج کی بھی, اور جو ٹیسٹ رپورٹس ان کی بنا رہے ہیں, وہ خود کیوں نہیں آ کے سامنے بیٹھ کے
سمجھاتے کہ انہوں نے کیا ٹیسٹ میں دیکھا ہے، اور کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ علاج جو کر رہے ہیں آیا ان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کو آدھے گھنٹے کے لیے لایا جائے، ٹیکہ لگایا جائے اور فوراً سے پیشتر جیل میں واپس منتقل کر دیا، آیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ میڈیا ان سے سوال کر کے یہ پوچھے کہ آیا یہ میڈیکل پروسیجر سے اس طریقہ کار سے وہ مطمئن ہے کہ عمران خان 80%، 90% پاکستانی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے؟ بات سیدھی سی ہے، جتنی محنت ہو رہی ہے کہ فیملی اور عمران خان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی. اب یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے جتنی محنت ہو رہی ہے یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں. آیا یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں؟ ہم پھر سے سوال پوچھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے تو ہمیں جانے دیتے ہیں اندر، ہم دیکھ لیتے، ہم آ کے آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ جو سچ ہوتا ہے ہم آپ کو آ کے بتاتے ہیں. اگر ٹھیک ہوتی ہم ہی آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ اب عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے. آپ عمران خان کو آئسولیشن میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم شفا انٹرنیشنل کا مطالبہ بھی کریں گے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورا مکمل ان کا معائنہ کیا جائے، عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں اسپیشلسٹ کام کریں گے اور فیملی کی موجودگی میں، اور یہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، یہ ختم نہیں ہوگی جب تک عمران خان ہسپتال تک نہیں پہنچتے اور ہمیں تسلی نہیں ہوتی. جب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی فیملی کو، ہم کسی کی بات پہ نہیں یقین کریں گے. جب تک ہم خود نہیں عمران خان کو اور عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر کے وہ ہمیں ری ایشور نہیں کرتے کہ یہ ٹیسٹ رپورٹس میں کیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے، ہمیں قبول ہے. جب تک ہم کوئی بھی بات کرے گا 1% کیا ہم اس کا ذرا بھی فیصد کا ہم یقین نہیں کریں گے. کہ ہمیں نہیں یقین کہ ٹیسٹ ان کے ہیں، کس کے اگر بلڈ ٹیسٹ کیے بھی ہیں، کون سے ٹیسٹ ہیں، کس کے سامنے کیے، رزلٹ اگر کوئی ہے بھی وہ ان کا رزلٹ ہے، کسی اور کا رزلٹ ہے. دیکھیں جب تک ان لوگوں کے سامنے جن پر ہمارا اعتبار ہے جب تک وہ نہیں ہوگا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. اور ان کا پاس ریکارڈ ہے، عمران خان خود کہتے ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جو چھپا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے. اگر ہر چیز اتنی کلیئر ہوتی تو ڈر کس چیز کا ہے؟ کیوں نہیں چیز سامنے لاتی؟ جو بھی بیماری ہے ٹھیک ہے، اگر بیماری ہے بھی تو اس کو سامنے لے کے آئے نا، اسے چھپا کیوں رہے؟ اس کو بھی نہیں لائے. جو ڈاکٹرز جنہوں نے یہ علاج کیا وہ تو سامنے آ کے بتائیں کیا کیا، بتائیں آ کے. دیکھیں ان ڈاکٹرز کو سامنے کیوں نہیں لے کر آئے. حلیمہ آپا، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹی فیصلوں میں غیر ضروری جو ہے وہ چپ کر دو بتائیں گے کہ اس کی حد کیا ہے؟ آگے میڈم فیملی کی طرف سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ذاتی معالج کو رسائی دی جائے اور فیملی ممبر کو رسائی دی جائے، لیکن سلمان صفدر صاحب ملے، ان کی طرف سے آپ کو انفارمیشن جتنی بھی ملی، اسی طرح بشرا بی بی کی فیملی مل رہی ہے، ان کی طرف سے بھی تھوڑی بہت آپ کو انفارمیشن مل ہی جاتی ہے. کیا یہ اپرچونٹی نہیں تھی جو پچھلے ہفتے آپ کو یہ آفر کی گئی تھی کہ گور صاحب یا کوئی اور ڈاکٹر آپ کا آئے جیل میں اس معائنے میں شریک ہو؟ تو کیا یہ اپرچونٹی؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہمیں کسی نے آفر نہیں کیا، ہمیں کوئی آفر نہیں آئی تھی جیل کی. ہمیں آخری جو آفر تھی جو بتایا گیا تھا، ری ایشورنس کی گئی تھی، وہ صرف یہاں تک تھی کہ آپ کو شفا انٹرنیشنل میں گارنٹی ملی ہے کہ عمران خان کو لے کے جائیں گے اور فیملی ممبر اور عمران خان کے ذاتی معالج موجود ہوں گے. یہ آخری گارنٹی پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں آئی تھی. اس کے بعد ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. وضاحت کر دیں کہ یہ جو اڈیالہ جیل میں معائنہ ہوا ہے، اڈیالہ جیل میں جب ڈاکٹر گئے ہیں معائنہ کیا گیا تو ڈاکٹر انتظار کرتے رہے کہ آپ کو جو خاندان کے 2 نام دیے گئے تھے وہ آپ کو بتایا گیا تھا یا وہ غلط؟ نہیں، میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں خود شوق ملا تھا کہ جب پتا چلا یہی آخری چیز تھی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس لیے گئے ہیں. میں پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں، آخری چیز جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ محسن نقوی نے پی ٹی آئی کو گارنٹی دیا، انہوں نے ہمیں یہ انفارمیشن دی تھی یہ جیل میں جانا
कौन जाना था, किसने जाना था, क्या करना था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। और जब तक हम अगर मिलने डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम पीटीआई ने दिया, क्या आपको डॉक्टर नदीम कुरैशी पर एतबार नहीं? फिर उस रिपोर्ट में सवाल मुकम्मल बताओ, उस हमारे रिपोर्ट डॉक्टर में दवाएं तजवीज कर दी गई हैं और बीमारी का बता दिया गया है कि क्या नहीं, एक सेकंड नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये है कि आप पर पार्टी के लोग बहुत सारी पहले मैं जवाब दूं ना आपका, आप बात टू द पॉइंट करें। सबसे पहले रिपोर्ट आपने पढ़ी है, उसमें बीमारी का नाम है? नहीं है, उसमें लिखा है कि नहीं है, नहीं। ये अलामात तो ये कभी ऐसे रिपोर्ट तैयार होती है? बीमारी का नाम नहीं है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स है जो आप किसी भी क्लिनिक में बैठ के आप एग्जामिन कर ले ना। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ये कह रहे हैं क्लॉट, ये इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आप जब डायग्नोस, आप ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते जब तक आप पहले ये तो देखो कि हुआ कैसे है। दूसरी आंख भी डेंजर में। अब हमें क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी है कि जब तक हमें कॉज नहीं पता चलेगा तो उनकी दूसरी आंख भी डेंजर में है। तो हमें मिलने क्यों नहीं दे रहा है? हमें कुछ नहीं बताया था, हम कहते तो मिलने ही दे, हमें डॉक्टर ना दे, हमें हमारी मुलाकात में मिलने दे हमें, ताकि हम फर्स्ट हैंड देख सके। वो क्यों छुपा रहे हैं? अगर हर चीज इतनी सच्ची और साफ सुथरी है तो हमें मिलने दे। मिलने में क्या है? क्या हो जाएगा? हम चलो जेल में मिल रहे, आज हमें मुलाकात का दिन था, मिलवा दे। मैं अभी भी सोचती हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं भी सोचती हूँ उन्होंने बड़े तरीके से ये वक्त आया, हमारी मुलाकातें बंद करा के अंदर इस पॉइंट पे ले आए हैं। अब ये गलतफहमियां भी डाली, और अगर आप कहें तो मेरे जैसे, मैं 1% यकीन नहीं करती कि ये बीमारी खुद से हुई है। मैं समझती हूँ इन्होंने कुछ किया, और जब तक ये पता नहीं चलेगा मैं यही समझूंगी इन्होंने काम के साथ। जैसे मैंने कहा कि खान साहब ने मुझे आखिरी मुलाकात में पहली कॉन्फ्रेंस ट्वीट्स करने पर आ गए वो क्या कहते हैं, वो ट्वीट्स की कहते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, हमारा फोकस तो इमरान खान है, उनका फोकस मैं हूँ और आपका मोहसिन नकवी का भी वो है। आप जब सारे आके सवाल पूछते हैं, आप हमारी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम उसके बावजूद खड़े हैं। आपको जो सवाल देकर भेजते हैं, आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा हो रहा हो, आप डरें कि आप ऐसे सवाल हमारे से जब जान के लोगों के कहने पे करते हैं। देखें, जो भी तनकीद कर रहे हैं ना, उसको क्या डर है कि इमरान खान ठीक हो जाएंगे? क्या मुझे समझ नहीं आ रही। हम खड़े हैं, इमरान खान का इलाज होना चाहिए इंशाल्लाह। याद रखें, हमें आखिरी चीज सिर्फ ये कही गई थी कि मोहसिन नकवी ने गारंटी दी है। बेहतर ये होगा, जिन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल थे, उसके बाद हमें जेल का नहीं पता, हमें किसी के जाने का नहीं पता, हम बल्कि ये कंफ्यूज थे कि हमारे कजन को जेल क्यों मांग रही है कि कासिम जमान को भेज दो, और कासिम जमान पूछ रहे कि जेल का क्या ताल्लुक है? हमें तो गारंटी दी गई है कि इमरान खान शिफा इंटरनेशनल जाएंगे। हमें क्यों कहा गया पीटीआई के जो भी रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल होंगे, मुझे सारों के नाम नहीं पता। बेहतर ये है कि वो खुद वाजे करें कि आया मोहसिन नकवी ने उनको गारंटी दी थी या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ये वो उनका काम है। एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो गौहर साहब की कन्वर्सेशन हुई है अयाज सादिक के साथ, उन्होंने आपके साथ वो शेयर की, आपने कहा नहीं फैमिली ही जाएगी। नहीं, आप गौर से सुन ले, मैं आपको क्लियर करती हूँ। गौहर साहब का मुझे फ्राइडे को था या किस दिन फोन आया कि जल्दी से जो आपके स्पेशलिस्ट हैं उनको बता दें, उनको जेल भेज रहे हैं। मैंने कहा 20 दफा हमारे डॉक्टर्स ने बताया है कि डॉक्टर्स को जेल में नहीं भेजना, इमरान खान को अस्पताल लेकर जाना है, और हमें उसे कम कबूल नहीं है कि डॉक्टर्स, आप मुझे बताएं, आप अपना जेल में जाके चेकअप करवाना चाहते हैं डयाला में जब आपकी आंख में नजर ना आ रहा हो? हम ये हमारे डॉक्टर्स ने, जो मेरी बहन है, हमारे डॉक्टर्स ने क्लियरली डिस्कस करके कहा था कि इमरान खान का पूरा चेकअप, जिसके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसके पीछे कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, हमें वो चेक करना है। ये इमरान खान का, इसलिए हम मेडिकल उनका चेकअप करवाने के लिए शिफा इंटरनेशनल का कहा था हमने। बाकी जो अल शिफा है वो सेमी गवर्नमेंट इदारा है, और जब इन्होंने पहले जो नाम उन्होंने हमारे डॉक्टर्स ने इनको दे दिए, शिफा के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, हुकूमत की तरफ से आया कि हमें ये कबूल नहीं है, नए नाम दे दें। तो उन्होंने एक और नाम दिया जो अल शिफा का डॉक्टर था। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि ये आया डॉक्टर शिफा जा सकेंगे? उन्होंने कहा हाँ, ये शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टरों को इन्होंने इनकार कर दिया। जब डॉक्टर उस्मा का नाम दिया तो उन्होंने उससे भी कह दिया बहनें कबूल नहीं है। हमने कहा हम डॉक्टर निशरवा का कर देते हैं फैमिली मेंबर की तरफ।
انہوں نے کہا وہ بھی قبول نہیں ہے. ہم نے کہا, انہوں نے کہا 2 ڈاکٹرز نہیں 1 ڈاکٹر کرے پرسنل. ہم نے کہا ڈاکٹر عاصم, وہ بھی قبول نہیں ہے. انہوں نے تو ایک ایک کر کے سارے ریجیکٹ. یہ ہمارے ساتھ کانورسیشن ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد ہماری کوئی قوم نہ ہمیں جیل کا پتہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کون جا رہا تھا, کیوں جا رہے تھے, کیا کرنے جا رہے تھے, ہمیں کچھ نہیں پتا جب تک ڈاکٹر عاصم سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے.